اللہ اکبر۔ جب جبریل امین آگ کا ایک ذرہ لے کر کے آئے، اس میں اتنی تپش تھی، لانے کے بعد اس کو 70 ندیوں کے اندر، 70 سمندروں کے اندر اس کو ٹھنڈا کیا، پھر بھی اس کی تپش کا عالم یہ تھا، اتنی گرم اتنی شدید تھی وہ ذرہ آگ کا۔ اس کے بعد ایک بلند پہاڑ پر رکھا، وہ پہاڑ پگھل کر نیچے چلا گیا، وہ ذرہ نیچے چلا گیا، پھر اس سے دھواں اٹھا، جس دھواں اٹھا اس آگ کو، یہ دنیا کی آگ ہے، اس سے پھر آپ نے کھانا تیار کیا۔ یہ دنیا کی آگ اس دھواں کی آگ ہے۔ بتائیے، آپ اندازہ لگائیے، اس ذرے کا عالم یہ ہے کہ ایک ذرہ، جہنم کی آگ کا ایک ذرہ لایا گیا تھا، اس کو 70 ندیوں کے اندر اس کو ٹھنڈا کیا، ٹھنڈا کرنے کے بعد پھر اس کو پہاڑ پر رکھا، پہاڑ پگھل کر رہ گیا، اس سے دھواں اٹھا، اس سے جو لپٹیں نکلیں، اس لپٹ سے یہ دنیا کی آگ بنائی گئی ہے۔ آپ بتائیے، اب اس دنیا کا عالم یہ ہے تو اس جہنم کی آگ کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ دیکھو، زکوٰۃ ادا کر دینا چاہیے۔ اگر حضور ہی کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ کا منکر ہو تو حضور بھی اسے پسند نہیں فرماتے۔ حضور ہی کے زمانے میں، اب حضور کا زمانہ تو بہت دن گزرے ہو گئے، اب آج کا انسان اگر زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ اگر ہم سے کوئی غلطی صادر ہو جاتی ہے تو ہماری رہنما کرنے والے ہمارے بڑے عالم ہیں، لیکن ہم ان کے پاس بھی نہیں جاتے۔ لیکن صحابہ کے زمانے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ثعلبہ بن حاطب، ثعلبہ بن ابی حاطب، یہ صحابی رسول گزرے ہیں، پرہیزگار تھے، متقی تھے، حضور کے پیچھے 5 جگانہ نماز پڑھتے۔ توجہ ہے نا؟ مجھے لگ رہا ہے توجہ نہیں آپ کی آج۔ ایک بار درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، پڑھیے سبحان اللہ یا حسین، ہاتھ اٹھاتے یا حسین، ماشاءاللہ بیدار ہیں۔ تو ثعلبہ بن ابی حاطب یہ صحابی رسول ہیں اور حضور کے پیچھے 5 جگانہ نماز پڑھتے، لیکن غربت کا حال یہ تھا، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ان کے پاس ایک ہی لباس تھا، جس لباس کو پہن کر نماز پڑھتے اسی لباس کو پہن کر ان کی بیوی نماز پڑھتی تھی۔ اتنے غریب، اتنے مفلوس، اتنے تنگ دست تھے۔ ایک دن حضور کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد عرض گزار ہوتے، یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے مالدار کر دے، یہ غربت دور ہو جائے، میں فاقہ کشی کرتا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ثعلبہ بن ابی حاطب، غریبی بہتر ہے، غریبی میں اللہ کا شکر ادا کرنا آسان ہے، مالداری میں شکر ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ مالدار ہوگے تو حقوق زیادہ ہوں گے، پڑوسی کے حقوق ہوں گے، رشتہ داروں کے حقوق ہوں گے، بھائیوں کے حقوق ہوں گے، تمام لوگوں کے حقوق ہوں گے، کیسے ادا کر پاؤ گے؟ تو کہنے لگے، پھر چلے گئے حضور کی یہ بات، یہ اعلان سن کر پھر چلے گئے۔ پھر کچھ دن کے بعد پھر ذہن میں آئے کہ کیوں نہ ہو اللہ کے حبیب سے دعا کے لیے کہا جائے، چونکہ اللہ کے حبیب مالک و مختار ہیں، اللہ کے بہت نزدیک ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، اگر دعا کریں گے تو ہمارے حق میں دعا قبول ہو جائے گی۔ پھر آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں اور عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ فدا کابی و امی، یا رسول اللہ دعا فرمائیے اللہ مجھے مالدار کر دے، یہ غربت دور ہو جائے۔ تو اللہ کے حبیب نے وہی جملہ ارشاد فرمایا کہ غربت میں اللہ کا حق ادا کرنا آسان ہے، مالداری میں نہیں کر سکتے، چونکہ حقوق زیادہ ہوتے ہیں، غریبوں کے حقوق ہوں گے، سارے لوگوں کے حقوق ہوں گے، آپ ادا نہیں کر پاؤ گے۔ پھر چلے گئے، پھر تیسری مرتبہ آئے اور عرض گزار ہو، یا رسول اللہ اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جس کو آپ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، میں ہر غریب کی مدد کروں گا، اور مفلوس جو بھی ہمارے گھر پہ آئے گا، پڑوسیوں کی مدد کروں گا، ہر غریب کی مدد کروں گا، کوئی سائل ہمارے دروازے پہ آیا تو ہم اس کی بھی مدد کروں گا۔ یا رسول اللہ دعا فرما دیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم ارزق ثعلبہ مال، یا اللہ ثعلبہ کو مال عطا فرما۔ جب دعا کی، ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، دعا قبول ہو گئی۔ ثعلبہ نے سب سے پہلے چند بکریاں خریدی تو اللہ رب العزت کا ایسا کرم ہوا
کہ وہ بکریاں کیڑے مکوڑوں کی طرف بڑھ گئیں. اس قدر اس مال میں برکت ہوئی، ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار، 10، 20، 50، 100 اس قدر بڑھی کہ مدینہ منورہ میں جو ان کا گھر تھا وہ تنگ پڑ گیا. تنگ ہونے کی وجہ سے اچھا سالبہ کا حال یہ تھا کہ جب مدینہ منورہ میں رہتے تو حضور کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھتے، باجماعت نماز ادا کرتے. لیکن جب مال بڑھتا گیا تو عصر اور ظہر کی ادا کرنے لگے، اور مال میں اضافہ ہوا، مدینہ منورہ میں جگہ تنگ پڑ گئی تو پھر جا کے وہ مدینہ منورہ سے باہر جنگل میں انہوں نے مکان بنایا، فارم ہاؤس بنایا اور اس میں اپنی بکریاں رکھنے لگے. اب حال یہ تھا کہ حضور کے پیچھے 5 وقت نماز پڑھتے تھے. بتائیے حضور کے پیچھے نماز پڑھنا کتنا اجر کا ثواب ہے، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے. جب مال بڑھتا گیا ظہر اثر کی کر دیے. اب جب وہ جنگل میں رہنے لگے تو 5 وقت کی اور کرتے، صرف جمعہ پڑھتے تھے اور پھر کافی دن تک جمعے کی نماز ادا کرتے رہے. پھر جمعہ بھی ان سے چھوٹ گیا. جب جمعے کی نماز بھی ترک کر دی، ایک دن حضور نے ارشاد فرمایا پیارے صحابہ سے، اے میرے صحابہ ثعلبہ بن حاطب کا حال کیا ہے؟ ثعلبہ نہیں دکھتے، کہاں چلے گئے؟ تو پھر صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، ثعلبہ کا اس قدر مال بڑھا کہ مدینہ منورہ کی جگہ تنگ پڑ گئی، وہ جنگل میں جا کر کے رہنے لگے، وہیں انہوں نے مکان بنا لیا. تو حضور نے بڑا افسوس کیا کہ میں نے ثعلبوں کا منع کر دیا تھا کہ غربت بہتر ہے امیری سے، کہ غربت میں انسان اللہ کا حق ادا کر سکتا ہے لیکن امیری میں وہ اتنا حق ادا نہیں کر سکتا. اس کے بعد میں پھر زمانہ آیا زکوٰۃ کے وصولی کا. جیسے رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے، اس میں ہم زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، زکوٰۃ لیتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، اپنے تقریریں کرتے ہیں. تو جب زکوٰۃ کی باری آئی تو صحابہ ملکوں میں اطرافوں میں گئے زکوٰۃ لینے کے لیے. حضور نے پیغام دیا کہ جاؤ سب جگہ سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ اور بیت المال میں جمع کرو. تو سب کے پاس گئے، سب نے زکوٰۃیں دیں. لیکن جب ثعلبہ بن حاطب کے پاس گئے تو اس نے انکار کیا اور یہ کہا یہ ٹیکس ہے، میں فرصت سے دوں گا. زکوٰۃ کا اور ٹیکس کا کیا معاملہ ہے؟ بھئی زکوٰۃ یہ حق المال ہے. اللہ نے ہر مالدار پر اپنا حق ادا کیا کہ میرے نام سے تمہیں کسی غریب کو اس کا مالک بنا دینا، نہیں تو قیامت کے دن یہ مال تمہیں ہلاک کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا. لیکن اس نے منع کر دیا. پھر اللہ رب العزت جب صحابہ آئے حضور کی بارگاہ میں اور اعلان کیا، بتایا یا رسول اللہ انہوں نے تو زکوٰۃ کے لیے منع کر دیا، تو حضور نے بڑا افسوس کیا، اس پر بہت افسوس کیا اور آپ کو بڑا اس کا رنج اور غم ہوا. حضور کا اتنا رنج اور غم ہونا تھا کہ قرآن مقدسہ کی آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اس میں اعلان ہوا. مفہوم بتاتا ہوں میں کہ وہ لوگ جو وعدہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ میں غریب ہوں، اگر تو مجھے مالدار بنا دے گا، امیر بنا دے گا تو میں ہر غریب کی مدد کروں گا، ہر سائل کی مدد کروں گا. اگر میرے دروازے پر کوئی آیا یا میں نے کسی غریب کو دیکھا تو میں غریبوں کی مدد کروں گا. آج بھی لوگ دعا کرتے ہیں. پہلے لوگ سائیکل پر چلتے تھے، کتنے ایسے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے جو سائیکل پر چلے، آج موٹر سائیکل پہ ہیں، اور کچھ لوگ موٹر سائیکل پہ آج کاروں پہ گھومتے ہیں. اللہ نے انہیں دولت دی. تو ہر غریب رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے یا اللہ اگر تو مجھے دولت دے گا، مال دے گا تو میں غریبوں کی مدد کروں گا. لیکن جب اللہ اسے مالدار بنا دیتا ہے پھر وہ بھول جاتا ہے، پھر غریب کی مدد نہیں کرتا، کنجوسی کرتا ہے. مال خرچ کرنے میں اسے بڑا وہ ہے جو جھجک محسوس ہوتی ہے. اور حدیث پاک کے اندر ہے اللہ رب العزت جل مجدہ کوئی کار خیر عمل اس وقت تک قبول نہیں فرماتا ہے جب تک کہ اپنی وہ قیمتی چیز رب کی بارگاہ میں پیش نہ کرتے. پھر قرآن کی آیت جب اس کے حق میں نازل ہوئی کہ جو لوگ وعدہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم ان کو مال، جب اللہ مال دے گا، دولت دے گا، غریبوں میں تقسیم کریں گے، مدد کریں گے، پھر وہ اس بات سے مکر جاتے ہیں. وہ اللہ کے وعدے کے خلاف ہو، انہوں نے جو وعدہ کیا اس سے مکر گئے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی لوگوں نے اسے بتایا. لوگوں کو بڑا ڈر رہتا ہے. اگر کسی مالدار کی مذمت کی جائے تو اسے اللہ کا خوف نہیں رہتا. لوگ اگر بیان کریں تیرے بارے میں لوگ ایسا ایسا کہتے ہیں، اسے بڑا خوف رہتا ہے، بڑا ڈر رہتا ہے. تو جب لوگوں نے اس سے کہا کہ تیرے حق میں تو کتنا کم بخت انسان ہے کہ تیرے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، دیکھ تیرے حق میں قرآن کی آیت نازل ہوئی اور تیری مذمت میں. جب لوگوں نے اسے تنبیہ کری، اسے شکایت و شکوہ کی، پھر جا کے اس نے سارا مال لیا اور زکوٰۃ نکالنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں گیا اور کہا یا رسول اللہ یہ زکوٰۃ میری. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اب جب تیری زکوٰۃ رب العالمین نے انکار کر دی تو میں پھر کیسے لے سکتا ہوں؟ جا تیری زکوٰۃ میں نہیں قبول کرتا. وہ اپنے اوپر خاک ڈالتا ہوا، مٹی ڈالتا ہوا چلا گیا. اس کے بعد حضور کی وصال کے بعد ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا. تو پھر ابو بکر صدیق کا جب زمانہ آیا تو کہا ثعلبہ بن ابی حاطب نے
کہ یہ سارا مال ہے، تو ابو بکر صدیق نے یہ بات کہہ کے انکار کر دیا کہ جب حضور نے تیری زکوٰۃ نہیں لی تو پھر میں کیسے لے سکتا ہوں۔ پھر ابو بکر صدیق کا